السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو جان ڈرائیڈن کے لٹریری کرٹیسزم سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں، جان ڈرائیڈن کو فادر آف انگلش لٹریری کرٹیسزم کا سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ جان ڈرائیڈن کا ایک موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے این ایسے آن ڈرامیٹک پوزی، جس کی وجہ سے ان کو یہ سٹیٹس ملا ہے کہ ان کو سب فادر آف انگلش لٹریری کرٹیسزم بھی کہتے ہیں۔ جان ڈرائیڈن نے کرٹیسائز کیا تھا اینشین، ماڈرن اور انگلش لٹریچر کو، اسپیشلی ڈراماز کو۔ انہوں نے جو ڈائلاگ فارم میں ڈراماز لکھے گئے تھے ان کو کرٹیسائز کیا تھا اور ڈراما کی ایک ڈیفینیشن بھی دی تھی۔ اکارڈنگ ٹو ڈرائیڈن، جو ڈراما ہے وہ ریئل ریفلیکشن ہے انسانی نیچر کی، ہیومن نیچر کو ریئلی ریفلیکٹ کرتا ہے ڈراما، جو لائف کا ریئل امیٹیٹر ہے۔ ڈرائیڈن نے 3 یونٹیز کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ 3 یونٹیز میں ہمارے پاس یونٹی آف ٹائم، یونٹی آف پلیس اینڈ یونٹی آف ایکشن ہے۔ جان ڈرائیڈن کہتے ہیں کہ ایک پلے کو ایک سنگل پلیس میں ہونا چاہیے، ایک دن میں ہونا چاہیے اور ایک سنگل ایکشن یا سنگل پلاٹ میں ہونا چاہیے۔ دین ہمارا یہاں سے ایسے سٹارٹ ہوتا ہے این ایسے آن ڈرامیٹک پوزی۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن بتا دیتی ہوں کہ بیسیکلی یہ جو ایسے ہے یہ 1666 میں لکھا گیا تھا اور اس کو پبلش کروایا گیا تھا 1668 میں۔ ڈرائیڈن کا یہ جو ایسے ہے، ایسے آن ڈرامیٹک پوزی، یہ فرینچ لینگویج میں لکھا گیا تھا، کیونکہ بیسیکلی ڈرائیڈن جو ہے وہ فرینچ لٹریچر کو اٹیک کر رہے تھے اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے۔ جان ڈرائیڈن نے کہیں نہ کہیں اس میں لٹریچرز کو، ڈفرینٹ ڈراماز کو اپریشیٹ کیا ہے اور کہیں نہ کہیں کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ اب یہاں سے ہماری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ این ایسے آن ڈرامیٹک پوزی کو میں سٹوری کی فارم میں نریٹ کروں گی۔ ہمارے پاس 4 سپیکر ہیں۔ پہلا ہے رائٹس، دوسرا ہے یوجینیس، تیسرا ہے لیسیڈیس اینڈ the last one is نیانڈر۔ اب یہ 4 فرینڈز ہیں اور یہ چاروں ڈفرینٹ سارٹ آف ڈراماز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ چاروں فرینڈز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک بوٹ میں۔ جو رائٹس ہیں وہ رابرٹ ہارورڈ ہیں، ریئلٹی میں رابرٹ ہارورڈ پلے رائٹ ہیں اور ڈرائیڈن کے بردر ان لا بھی ہیں۔ یوجینیس جو ہیں وہ لارڈ بکرت ہیں جو ایک پلے رائٹ ہیں۔ لیسیڈیس جو ہیں وہ سر چارلز سیڈلے ہیں اور نیانڈر جو ہیں وہ ڈرائیڈن خود ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا 4 کریکٹر ہیں، رائٹس، یوجینیس، لیسیڈیس اینڈ نیانڈر۔ رائٹس ہمارے پاس رابرٹ ہارورڈ ہیں، یوجینیس ہمارے پاس لارڈ بکرت ہیں، لیسیڈیس ہمارے پاس سر چارلز سیڈلے ہیں اور جو نیانڈر ہیں وہ ہمارے پاس ڈرائیڈن خود ہیں۔ اب یہ چاروں سپیکر ایک بوٹ میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کون سا ڈراما بیسٹ ہے۔ اب ان چاروں رائٹرز کے درمیان ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے دیٹ وچ فارم آف ڈراما از بیسٹ۔ اب یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کون سا ڈراما بیسٹ ہے۔ اب جو رائٹس ہیں وہ اینشینٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ماڈرن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ جو یوجینیس ہیں وہ ماڈرن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کلاسکس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لیسیڈیس ہیں وہ فرینچ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ موک کر رہے ہیں انگلش ڈراماز کو، اور جو نیانڈر ہیں وہ جو ڈرائیڈن خود ہیں وہ انگلش ڈراماز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور فرینچ ڈراماز کے اندر جو فلاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ چاروں ایک دوسرے کے اگینسٹ کچھ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چوائسز کے اگینسٹ، ایک دوسرے کی ڈراما کی پریفرنس کے اگینسٹ۔ اب ہم ایک ایک کر کے چاروں ممبرس کے اوپینین کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے رائٹس کی۔ اب جو رائٹس ہیں وہ رابرٹ ہارورڈ ہیں جو ایک پلے رائٹ بھی ہیں اور ڈرائیڈن کے بردر ان لا بھی ہیں۔ رائٹس سپورٹ کرتے ہیں کلاسیکل ڈراماز کو، اینشینٹ ڈراماز کو، اور وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ماڈرن ڈراماز کو۔ رائٹس کہتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں کہ جو کلاسیکل رائٹرز ہیں ڈراما کا کانسیپٹ یورپ میں لانے کا کریڈٹ ان کو دیا جاتا ہے۔ رائٹس کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں ڈراما لانے والے بھی کلاسیکل رائٹر ہی تھے، اینشینٹ رائٹر ہی تھے۔ ایون انگلینڈ کے اندر پیورٹن ایج میں ڈراما کو بین کر دیا گیا تھا۔ دین رائٹ اپنا آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ اینشینٹ ڈراماز جو ہیں وہ نیچرل آرٹ اور ریئلٹی کو پورٹری کرتے ہیں، لیکن جو ماڈرن ڈراماٹسٹ ہیں وہ کلاسیکل رائٹرز کے سیٹ کیے ہوئے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ جو اینشینٹ ڈراماٹسٹ ہیں ان کے پاس ایک واسٹ ووکیبلری تھی، ایک لینگویج تھا، ایک ان کا اپنا سٹائل تھا، ایک پراپر فگر آف سپیچ تھا۔ لیکن جو ماڈرن ڈراماٹسٹ ہیں صرف ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ جو ماڈرن ڈراماٹسٹ ہیں وہ ارسطوٹل کو کاپی کر رہے ہیں، ہاریس کو کاپی کر رہے ہیں۔ رائٹس کہتے ہیں کہ ہاں بین جانسن جیسے کچھ اچھی اگزامپل موجود ہیں انگلش ڈراما میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اینشینٹس کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ پھر رائٹس ایک اور اپنا اوپینین دیتے ہیں کہ انگلش ڈراماٹسٹ جو ہیں انہوں نے ایک رول کو ڈس اوبے کیا ہے، وایولیٹ کیا ہے، رول آف یونٹیز آف ٹائم، پلیس اینڈ ایکشن۔ یہاں پہ ہمارے پاس رائٹس کے آرگیومنٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ دین ہمارے پاس یوجینیس کی بات آتی ہے۔ رائٹس کے بعد یوجینیس اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں۔ یوجینیس سپورٹ کرتے ہیں ماڈرن کو۔ یوجینیس کہتے ہیں کہ ماڈرن ڈراما سپیریئر ہیں ایز کمپیئر ٹو کلاسیکل ڈراماز۔ یوجینیس کہتے ہیں کہ ماڈرن ڈراماٹسٹ نے امپروو کیا ہے رولز کو، جو رولز اینشینٹ نے سیٹ کیے تھے ڈراما کے۔ اینشینٹ ڈراماٹسٹ کے ورک میں بہت زیادہ فالٹ تھا، بہت زیادہ فلاز تھے۔ اینشینٹ ڈراماز ڈل تھے، ان میں کوئی ایکشن نہیں تھا۔ اینشینٹ ڈراماٹسٹ بہت زیادہ ایکسٹینسو ووکیبلری یوز کرتے تھے، ایکسٹینسو اسپیچز، ایکسٹینسو ڈائلاگز یوز کرتے تھے۔
एंशियंट ड्रामेटिस्ट के वर्क में मेलो ड्रामा ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू रियलिटी। दे डिड नॉट डिपिक्ट लव, इमोशंस एंड पैशन क्लियरली। अगर कोई आज के जमाने में क्लासिकल ड्रामेटिस्ट आ जाता है तो वो भी मेरे पे एग्री करेगा कि हाँ ऐसा ही है। यूजीनियस यहाँ पे अपना आर्गुमेंट खत्म करते हैं। इसके बाद यूसीडियस अपना आर्गुमेंट देते हैं। यूसीडियस वो हमारे पास सर चार्ल्स सिग्ले हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच ड्रामेटिस्ट को। यूसीडियस कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामास जो हैं वो एंशिएंट और मॉडर्न दोनों से ज्यादा सुपीरियर हैं। फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने कॉमेडीज भी लिखी हैं और ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, लेकिन कभी कॉमेडीज को ट्रेजेडीज के साथ मिक्स नहीं किया। लेकिन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया है। फ्रेंच ड्रामेटिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं हिस्ट्रीज को, वो लॉजिकल ड्रामास प्रोड्यूस करते हैं, वो राइमिंग स्कीम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास लेसीडियस कहते हैं कि हाँ इंग्लिश ड्रामा में कुछ अच्छे नाम भी हैं जैसे बेन जॉनसन, वियोमॉन्ट, फ्लेटचर, लेकिन उनके बाद इंग्लिश ड्रामा डिक्लाइन की तरफ किया है। इंग्लिश ड्रामा ने बहुत ज्यादा ब्लड शेड और वायलेंस दिखाया है। फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को भी फॉलो किया है जो क्लासिकल राइटर सेट करते गए थे, लेकिन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने इस रूल को वायलेट किया है। यहाँ पे लेसीडियस अपना आर्ग्यूमेंट खत्म करते हैं और नियंडर बात करते हैं। देन नियंडर फेवर में बात करते हैं मॉडर्न ड्रामा की। नियंडर जो कि ड्राइडन खुद हैं वो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामाज हैं वो नेचुरल हैं, लेकिन जो फ्रेंच ड्रामाज हैं वो आर्टिफिशियल हैं। अब यहाँ पे नियंडर कह रहे हैं कि जो इंग्लिश ड्रामा है वो रियलिटी को पोर्ट्रे करते हैं, लाइफ की ट्रू पिक्चर को सामने प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के, लेकिन जो फ्रेंच ड्रामा है वो रियलिटी को पोर्ट्रे नहीं करते। इवन जो फ्रेंच ड्रामा है वो इंग्लिश को कॉपी करते हैं, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को कॉपी करते हैं फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। इंग्लिश ने कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स किया है। नियंडर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं इस मिक्सचर के पीछे की वजह वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाना है। देन नियंडर कहते हैं कि इंग्लिश ड्रामा में मोर एक्शन होता है एज कम्पेयर टू फ्रेंच ड्रामा। फ्रेंच ड्रामेटिस्ट तो उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो एंशिएंट राइटर ने सेट की थी, लेकिन जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं वो खुद को बाउंड नहीं करते, वो खुद को कैद नहीं करते इन बाउंड्रीज के अंदर, वो फ्री राइटिंग की तरफ जाते हैं। नियंडर अप्रिशिएट करते हैं पेरी कॉर्नवेल को। पेरी कॉर्नवेल जो है वो एक फ्रेंच ट्रेजेडियन है, लेकिन वो साथ साथ अप्रिशिएट करते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट को जिसमें शेक्सपियर और बेन जॉनसन का नाम आता है। ऑल ऑफ देम राइट यूजीनियस, लेसीडियस एंड नियंडर अपना अपना ओपिनियन देते हैं राइम और ब्लैंक वर्स के लिए। राइट्स कहते हैं कि जो क्लासिकल राइटर हैं वो सपोर्ट करते थे ब्लैंक वर्स को, लेकिन नियंडर कहते हैं कि हाँ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने सपोर्ट किया है ब्लैंक वर्स को, लेकिन मैं नहीं मानता कि ब्लैंक वर्स से ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू राइम। वो सपोर्ट करते हैं राइम को। नियंडर के ओपिनियन में ब्लैंक वर्स जो है वो इमोशन को ज्यादा बेहतर तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ब्लैंक वर्स जो है वो एक पोएटिक प्रोज है। इस शानदार वर्क की वजह से एन एस्से ऑन ड्रामेटिक प्रोज की वजह से ड्राइडन को ये टाइटल मिला था कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।